بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمدللہ ثم الحمدللہ زیب النساء اسلامک آن لائن انسٹیٹیوٹ کے اندر آسان علم النحو صرف کورس جاری اور ساری ہے اور درس نظامی جاری اور ساری ہے۔ آج ہمارا علم النحو کا تیسرا لیکچر ہے اور اس سبق کا نام ہے، اس مضمون کا نام ہے، اس عنوان کا نام ہے کلمے کی اقسام کا بیان۔ کلمے کی اقسام کتنے قسم کی ہوتی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف یاد رکھیے گا، ایک لفظ ذہن میں رکھ رہے ہیں، استاد محترم ہمارے اس طرح سکھاتے تھے، با معنی با زمانہ، با معنی بے زمانہ، ٹھیک ہے۔ زمانہ ہم نے کل کے لیکچر میں، آڈیو لیکچر میں، ہم نے صرف کے آڈیو لیکچر میں ہم نے سنا تھا زمانہ کیا ہے، ٹینسز ہے، ٹائم ہے۔ اسم کی تعریف سمجھتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی اسی لفظ سے ہی سمجھ میں آ جائے، یعنی کسی اور لفظ کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی ٹینس کے ساتھ، کسی ٹائم کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا یہ کہا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ شجرن، ٹھیک ہے، شجرن کیا کسے کہتے ہیں؟ درخت کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ کیا اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی اسی لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے؟ جیسے میں نے بھی آپ کو کہا، با معنی با زمانہ، با معنی بے زمانہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ بے زمانہ، یعنی کوئی زمانہ، کوئی ٹائم، کوئی وقت نہیں پایا جا رہا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر کہوں بکر، ٹھیک ہے، اب بکر نام ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے۔ زیدن نام ہے، اسم ہے، شخص کا نام ہے۔ بیتن گھر، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ نام ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، مگر اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، کتبہ، ٹھیک ہے، اس نے لکھا، زمانہ ہے نا، ماضی کی طرف جا رہا ہے، اس نے لکھا، ٹھیک ہے۔ یا جلسہ وہ بیٹھا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں فعل امر بھی آ رہا ہے، اس میں فعل ماضی بھی، اس کی اندر مثالیں موجود ہیں، کتبہ، یکتبو، ٹھیک ہے، جلسہ، یجلسو، ٹھیک ہے، اور اس میں امر کی بھی مثالیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حرف کی تعریف کیا ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے جس کا ہمارا دوسرے کلمے کے ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ من، سے، ٹھیک ہے۔ اب من سے ہے، ٹھیک ہے، کیا سے؟ سوال اٹھ سکتا ہے نا بھائی، کیا سے؟ اب کیا کہا جائے؟ من اللہ، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ امید کرتا ہوں کلیئر ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ شروع میں بھی کلیئر کیا، آئیے اس میں بھی کلیئر کر لیتے ہیں۔ زمانہ وہ وقت کو کہتے ہیں، اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ ماضی جو گزرا ہوا زمانہ ہے، یہ میں نے کل تفصیلاً سمجھایا تھا، ٹھیک ہے۔ حال موجودہ زمانہ ہے، مستقبل آنے والا زمانہ ہے۔ امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو کلیئر ہوگا۔ آگے چلتے ہیں بھائی۔ اسم، فعل، حرف کی علامت کیا ہے بھائی؟ اس کو ہم پہچانیں گے تو پہچانیں گے کس طرح؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کی علامتیں کچھ جو مشہور و معروف ہیں، وہ کیا ہے؟ شروع میں الف لام ہونا، جیسے کہ کتاب کہا جائے، ٹھیک ہے۔ اب میں کہوں الکتاب تو وہ کیا بن جائے گا؟ اسم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ الرجل آدمی، ٹھیک ہے۔ شروع میں حرف جر کا ہونا، آپ نے پڑھا ہوگا باء، تاء، کاف، لام، منذ، مدخلہ، رب، حاشا، من علی، من الہ تعالی، ٹھیک ہے۔ شروع میں حرف جر کا ہونا، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں تنوین کا ہونا، جیسے کہ جمیل، خوبصورت، اسم ہے۔ آخر میں گولتا کا ہونا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ صالحۃ، نیک عورت، ٹھیک ہے۔
فعل کی علامت جو مشہور و معروف ہے وہ کیا ہے؟ شروع میں حرف قد کا آنا. قد تحقیق کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، تحقیق. ٹھیک ہے، اب قد سمع کیا بنا؟ تحقیق اس نے سنا، ٹھیک ہے. قد افلح قرآن پاک کی آیت ہے، ٹھیک ہے، شروع میں حرف سین کا ہونا، ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، سوری فعل ہے، ٹھیک ہے. شروع میں سوفا کا ہونا، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھو، ان قریب تم جان لو گے، کب جان لو گے؟ کون سا سیغہ بن رہا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. فعل ماضی ہونا، ٹھیک ہے، ماضی یعنی حرف 3 حرف ہونا، ٹھیک ہے. آپ نے پڑھا ہوگا دربا دربا دربو، اس طریقے سے پڑھی ہوگی اس کی گردان، ٹھیک ہے. فعل ماضی ہونا، ٹھیک ہے، ذہبا. فعل مضارع ہونا، یذهبو، شروع میں یا کا لگ جانا. فعل امر ہونا، اذهبو، ٹھیک ہے. فعل نہیں ہونا یعنی کہ لام کا اضافہ ہو جانا نہیں کی علامت ہے، ٹھیک ہے. اچھا، حرف کی علامت کیا ہے؟ اسم اور فعل کی علامت کا نہ ہونا، یہی حرف کی علامت ہے. اچھا جی، حروف جارہ جو اسم پر داخل ہو کر اسے جڑ دیتے ہیں اور یہ 17 ہیں. کیا؟ باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، منزو، مزخلا، ربا، ہاشا، من ادائی، فی، عن، علا، حتی، علا. امید کرتا ہوں یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ آج آپ کا ہم ایک ہوم ورک بھی دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں وہ ہوم ورک بھی آپ کلیئر کر کے مجھے جمع کرائیں گے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.